جب اکسورس بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تو اسے یاد آیا کہ وشتی نے کیا کیا تھا اور یہ بھی کہ اسے کیا سزا دی گئی تھی۔ تب وہ ملازمین جو خاص طور پر بادشاہ کی خدمت پر مامور تھے یوں عرض کرنے لگے کہ اگر بادشاہ سلامت کا حکم ہو تو حضور کے لیے خوبصورت اور کمواری دوشیزائیں ڈھونڈی جائیں۔ جو دوشیزہ بادشاہ کی مرغوب نظر ٹھہرے وہ وشتی کی جگہ ملکہ بنائی جائے۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ قصے سوسن میں بن یمین قبیلہ کا ایک یہودی تھا جس کا نام مردکی تھا۔ مردکی کی ایک بھتیجی تھی جس کا نام حدثہ عرف آستر تھا، جسے اس نے گود لے لیا تھا اور اس کی پرورش کی تھی کیونکہ آستر کے والدین مر چکے تھے۔ وہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت تھی۔ اس کے والدین کی وفات کے بعد مردکی نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ بادشاہ کے فرمان کے جاری اور مشتہر ہو جانے کے بعد بہت سی دوشیزائیں قصے سوسن میں لائی گئیں اور ہیجا کے سپرد ہوئیں۔ آستر بھی بادشاہ کے محل میں پہنچائی گئی اور وہ بھی ہیجا کے سپرد کی گئی جو حرم سرا کا نگران تھا۔ یہ لڑکی اسے بہت اچھی لگی اور اس کی منظور نظر ہو گئی۔ ہیجا نے فوراً ہی اسے بناؤ سنگھار کا سامان دے دیا اور اس کے لیے خاص غذا کا انتظام کیا۔ اس نے محل کی 7 کنیزوں کو آستر کی رفاقت کے لیے چنا۔ آستر نے اپنی قوم اور اپنے خاندان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ مردکی نے اسے پہلے ہی تاکید کر دی تھی کہ وہ یہ باتیں کسی کو نہ بتائے۔ مردکی آستر کی خیریت کا حال دریافت کرنے کے لیے ہر روز حرم سرا کے صحن کے سامنے چکر لگایا کرتا تھا۔ جب آستر کی باری آئی کہ وہ بادشاہ کے پاس جائے تو وہ فقط وہی کچھ لے کر بادشاہ کے حضور پہنچی جو حرم سرا کے نگران ہیجا نے تجویز کیا تھا۔ آستر ہر دیکھنے والے کی نظر میں مرغوب تھی۔ وہ شاہی محل میں بادشاہ کی سلطنت کے 7ویں سال کے 10ویں مہینے میں جسے تبت کہتے ہیں بادشاہ کے حضور پیش کی گئی۔ بادشاہ دوسری لڑکیوں کی بنسبت آستر کی طرف زیادہ مائل ہوا اور وہ تمام دوشیزاؤں سے کہیں بڑھ کر بادشاہ کی منظور نظر ٹھہری۔ بادشاہ نے تاج شاہی اس کے سر پر رکھا اور اسے وشتی کی جگہ اپنی ملکہ بنا لیا۔ بادشاہ نے ایک عظیم ضیافت آستر کے نام سے ترتیب دی اور اپنے تمام امراء وزراء کو شرکت کی دعوت دی۔ اس خوشی میں تمام صوبوں میں تعطیل کا اعلان کروایا گیا اور شاہی کرم کے مطابق انعامات بانٹے گئے۔